سنی دعوت اسلامی اس وقت فی الحال رائٹ ناؤ پوزیشن میں ویکلی 5 اجتماع کرتی ہے. 5 اجتماع جمعرات کے دن مسجد عثمانیہ میں ہوتا ہے, جمعہ کے دن خواجہ ابوالفیض میں ہوتا ہے, ہفتے کے دن یہاں پر ہوتا ہے, اتوار کے دن مسجد سوتیا کمخانے میں ہوتا ہے, اور ہر پیر کو جامع مسجد اگرار میں ہوتا ہے. یہ 5 اجتماع تو ہمارے ہو رہے ہیں, لیکن اس 1500 سالہ میلاد سے تحریک سنی دعوت اسلامی کی نئی اور 10 برانچز کو شروع کیا جا رہا ہے, اور 10 اجتماع یعنی 15 اجتماع ویکلی چلتے رہیں گے ہمارا الحمدللہ. یہ ایک چیز ہے جو ہم اس 1500 سالہ میلاد کے مہینے مبارک مہینے سے شروع کریں. دوسری بات, یہ اعلانات جو اب تحریک سنی دعوت اسلامی ٹوڈے آنورڈز کل کے بعد سے شروع کرنے والی ہے, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم علیہ رضوان کی نسبت سے ہر چاند کی 14 تاریخ کو ایک نوری محفل بیدر کی کسی بھی مسجد میں بڑے پرتپاک انداز میں انعقاد میں مناتے ہیں. ہر مہینہ ایک نوری محفل نعت مسجد عمل میں آئے گی. دوسری بات, آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے کہ بیدر کی اہل سنت کی ہوا کو خراب کرنے میں بدعقیدوں کا جو طریقہ ہے وہ یا تو تفسیر قرآن یا تو پھر تفسیر درس حدیث درس قرآن کے نام پہ ہی عوام اہل سنت کو بھڑکا رہے ہیں. سنی دعوت اسلامی کل کے بعد سے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر تفسیر قرآن کا کام شروع کر دیا. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں درگاہ حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہر چہارشنبے کو غلاف شریف چینج کیا جاتا ہے, اور صاحب سجادہ آنے تک لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. وہ خاموش بیٹھنے کے وقت کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی ذکر میں شامل کر دی جائے, تو محترم سجادہ صاحب سے توجہ دلائی گئی تو انہوں نے اجازت عطا فرمائی اور ہمت بھی عطا فرمائی. وہ یہ کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغین سے کوئی بھی درگاہ شریف پہنچ جائیں گے, اور صاحب سجادہ آنے تک غلاف کا کام شروع کرنے تک جو ہے سو وہاں پہ قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ غوثہ شریف پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک کام یہ شروع ہو رہا ہے. تیسرا, یہ ربیع الاول سے لے کے آنے والے ربیع الاول تک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے 15 مکاتب کا افتتاح کیا جا رہا ہے. 15 مکاتب شروع کی جائیں گے. اس کے علاوہ آپ تو اس کا تو بڑا اچھا تجربہ ہو گیا ہوگا, بیدر میں جتنے مخالفین اہل سنت و جماعت ہیں ربیع الاول کے مہینے میں سنی محلے کو سجانے چمکانے میں مہکانے میں لگ جاتا ہے, تو کچھ لوگوں کا جغرافیہ چہرے کا بدل جاتا ہے. یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے, یہ نیا ہے, ایسا کہہ کر نوجوانوں کے دلوں سے نبی پاک کی محبت صلی اللہ تعالی سے محبت نکالنے کی کوشش کریں. تو ہم لوگ ان کا جواب دیتے ہوئے اب یہ کام صحیح تحریک شروع کر رہی ہے کہ ہر ربیع الاول میں پورے بیدر کے محلے میں جو سب سے بہتر سجائے گا سنی دعوت اسلامی اس کو ایوارڈ دینا شروع کر دیں. اسی ابھی جلسے کے اختتام میں حضرت کے ہاتھوں بیدر کے 3 خوش نصیب محلے والے ایسے ہیں جن کا بہت مرتبہ سروے کرنے کے بعد فرسٹ ایوارڈ, سیکنڈ ایوارڈ, تھرڈ ایوارڈ کے لیے ان کا نام ان کی محلے کی ٹیم کا نام چن لیا گیا ہے. اب وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جلسے کے اختتام پہ آپ دیکھیں گے. اور یہ سلسلہ یہ پہلی مرتبہ ہے, اس لیے ہم نے مختصر انداز میں کیا ہے, لیکن ہر ربیع الاول کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر انداز میں جو اپنے محلے کو نبی کی آمد کی خوشی میں سجائے گا ہم تحریک سنی دعوت اسلامی سے ایوارڈ دیں گے اور بدعقیدوں کے دام کھٹے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسری ایک اور چھٹا ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہمارے بچے ہم کتنے بھی اچھے سنی کیوں نہ ہوں, مجبوراً یا مسروراً دنیا کی تعلیم کے لیے ہم کو غیروں کے پاس بھیجنا پڑتا ہے. کوئی اہل حدیث کا کوئی انگلش پڑھا رہا ہے, کوئی جماعت اسلامی کا میتھس پڑھا رہا ہے, اور ہم تو گھر میں کتنی بھی تربیت کرو وہ تو اپنے ٹیچر کی بات ماننے والے بچے بن رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا لیول پر سنی دعوت اسلامی کا جو ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے ٹیم امید, اس کے لیے آل انڈیا لیول پہ جس کو سب سے پہلا نمبر دیا گیا ہے وہ ایک مانی جانی شخصیت بسم کلام کی ہے, محمد مزمل نوری, جو آل انڈیا لیول پہ کوآرڈینیٹر بنا کر ان کو اس کام میں چھوڑا گیا ہے. ان کی سرپرستی میں بیدر کے کوالیفائڈ بی ایس سی ایم ایس سی جو بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے, ایسے 5 بچے ایجوکیشن پلیٹ فارم پہ ہمارے سنی دعوت اسلامی ٹیم امید کی طرف سے ایوری سنڈے فری کلاسز چلائیں گے. واٹ ٹو ڈو آفٹر 10th, واٹ ٹو ڈو آفٹر 12th, ایسی گائیڈ لائن کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. ٹیم امید کا بھی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جتنے ہمارے کام ہوتے تھے یہ ہم جانتے یا بازو والا جانتا, لیکن جب کام عوام میں پہنچے گا تو بات بڑی ہی لوگ سپورٹ بھی کریں گے. اس لیے تحریک سنی دعوت اسلامی بیدر کا ایک
ہیرا اسلامک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے. آپ سے خدمت گزارش ہے کہ اپنی اہل سنت جماعت کی ایکٹیویٹیز کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ سبھی کا اور ہمارا سب کا کام ہے ہم سنیت کو اہل سنت کو فروغ دینا ہے. تو کوشش کریں ہیرا اسلامک چینل ویڈیو کو آپ لوگ سبسکرائب خود بھی کریں گے اور کسی کو کرانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ہم سنی دعوت اسلامی کی طرف سے تقریباً 8 سال سے وقتاً فوقتاً آپس میں مبلغ 100 200 500 1000 ڈال کر کسی نہ ہر سال کچھ بچوں کی کالج کی فیس بھر رہے ہیں, کچھ بچوں کی عالمیت کی فیس بھر رہے ہیں, کسی کو بکس دلانے, کسی کو کچھ کر رہے ہیں. یہ اب بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم لوگوں نے سب کے رائے مشورے سے, حضرت طیبہ کے بھی مشورے سے ہم نے بیدر میں باضابطہ طور پہ ایک نوری بیت المال کا قیام عمل میں لانے کے بعد اس سے عوام اہل سنت کو فائدہ ہوگا. نوری بیت المال فی الحال 5 سال کے لیے صرف ایجوکیشن پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا. کسی غریب بچے کی فیس بھرنا ہے, کسی کو ایڈمیشن دلانا ہے, کسی کے لیے کچھ, کسی کے لیے کچھ, ایسے کام کرنا ہے. تو یہ نوری بیت المال بھی کام کرے گا. اب یہ آخری ہمارا اعلان ہے وہ یہ کہ 2019 میں دارالانوار مصطفیٰ جو ہمارا, کیونکہ 2.5 سال تک یہ انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کی طرف سے بند تھے اور 2.5 سال تک اسکول کا کرایہ مولانا کا معاملہ یہ ہونے کی وجہ سے بڑی اذیت ناک حالات ہو گئے تو ادارے کو بند کر دیا گیا تھا. لیکن اب ہماری ٹیم کا بڑا فورس تقریباً پچھلے سال سے چل رہا ہے اور اب یہ پائپ تکمیل کو پہنچا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے مہینے میں ایک بڑا بابان کے تحت ایک اناگریشن کے ساتھ دارالانوار مصطفیٰ نجم العلوم کا پھر سے قیام عمل میں آ جائے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے یہ 10 اعلانات تھے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً عمل میں آئیں گے اور اس کو ہم عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی سپورٹ رہی تو ہماری اور آپ کی سب کی آنکھوں سے ہم ضرور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا مزاج, اس کا اثر پورے شہر پہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ گلی گلی کوچا کوچا غوث و خواجہ کی باتیں اور اللہ رسول کی نعتیں وہ حمد بیان کرنے والے ہو جائیں. سنیت کا پھر سے بہاروں کا معاملہ ہم مرنے سے پہلے دیکھیں گے. اگر ہم نے ان منصوبوں پہ عمل کیا اور آپ کی سپورٹ رہی تو ضرور بضرور ہم تعدم حیات اپنے مقصد میں اپنے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنی لگا دیں گے زندگی کو انشاءاللہ.